माओ के हाथ में झाड़ू हैं, वो माओ के बच्चों के गलों में स्टेथोस्कोप पहना है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने माशाअल्लाह। जो बाप लेबर हैं, रक्षा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उनके बच्चे आज मर्सिडीज चला रहे हैं क्योंकि वो एप्रन पहने हुए हैं। वो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का है माशाअल्लाह। पिछले 10 साल में आप जैसी पर्सनैलिटी उभरी है एजुकेशन फील्ड में, तो माशाअल्लाह एक घर के 4-4, 5-5 बच्चे भी डॉक्टर्स बने आपके इदारे से। गोया ये डॉक्टर्स बनाने की मशीन कहता हूँ मैं, डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री आपको कहता हूँ। अब अब्दुल कदीर साहब तो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाकर आवाज दे रहे हैं, यू कैन बिकम एन इंजीनियर, यू कैन बिकम ए डॉक्टर। आप अपने हाथ में किताबें थाम लो, इंशाअल्लाह आप लोग लीड कर सकते हैं कम्युनिटीज को माशाअल्लाह। मैं सलूट करता हूँ ऐसे जितने भी इंडिया में एजुकेशन में काम कर रहे हैं, बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, डॉक्टर रफीक साहब मेरे उस्ताद हैं, सलाम डॉक्टर VRK साहब को, सलाम अब्दुल लतीफ़ खान साहब को, कुर्ते पजामे दाढ़ी टोपी पर इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं। हमारी नस्ल डॉक्टर साहब भटक रही है। 8th और 9th से शुरू होता है, 8th और 9th से शुरू होता है। 9th में हेलो हाउ आर यू फाइन थैंक यू होता है। 5 साल 8 साल 10 साल के बाद घंटी बजती है, ब्लास्ट होता है और ख़ानदान तबाह हो जाता है। मम्मी को, खाला को, आंटी को समझाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि फजूल खर्ची शादियों में नहीं होना चाहिए। ये पैसा जो है तालीम पे खर्च होना चाहिए, कौम को बनाने के लिए होना चाहिए, उसकी मईशत के लिए होना चाहिए। रिक्वेस्ट कीजिए, अगर आप लोग ये फैसला करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे एक एक बेटी 10-10 उलमा इकराम की कोशिशों से बढ़कर उसके नताइज निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है समाज की बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। एक बुजुर्ग मिले थे, उनसे बात हुई और वो थोड़ी ही देर के अंदर मुझे करीब में आए और बता रहे थे खदीर मियाँ दुआ करो। मैं अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाया, बड़े स्कूल में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। वो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से कॉल आता है, डिमांड आता है कि मेरी बेटी को वो डॉक्टर की हैसियत से, कंसल्टेंट की हैसियत से भेजने के लिए रिक्वेस्ट आती है। मैं अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आप ज़रा दुआ कीजिए, आप ज़रा दुआ कीजिए कि दामाद ईमान लाए। ये हालात है। मुनव्वर जमा साहब पता नहीं कितने माओं की दुआएं हासिल कर रहे होंगे। उनको देखकर खुश होना भी सवाब है मेरी नज़र में। उनके इस अमल को देखकर खुश होना सवाब है। आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारी मिल्लत का फ्यूचर हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर हैं। यहाँ पे से बदल के जाइए, बदल के जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है ये वर्कशॉप में आप बदल के जाएंगे, इंशाअल्लाह ख़ानदानों को बदलेंगे। एक एक बच्चा एक एक इलाके में तब्दीली का ज़रिया बन सकता है, एक एक बच्चा ख़ानदानों में तब्दीली का ज़रिया बन सकता है। यहाँ बैठकर बड़ी खुशी हुई, मेरा भी इरादा बढ़ गया है माशाअल्लाह। कुछ करने का इरादा हो रहा है। 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बच्चे आ रहे हैं और बदल जा रहे हैं। आप पूरे इंडिया भर से आकर फ़ायदा उठा रहे हैं। मुनव्वर जमा साहब का ख्वाहिश है कि वो 200 ट्रेनर्स को बनाएंगे। मेरी भी छोटी सी ख्वाहिश है, मैं शाहीन जैसे 500 बनाना चाहता हूँ। कितने बॉयज़ ऐसे हैं जो अपने डैडी से खुलकर बात नहीं करते। हाल बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, फ़ोन लीजिए, मम्मी से बात करते करते मम्मी को बोलिए ज़रा डैडी से बात करना है। उन डैडी को बोलिए एक मरतबा, आज डॉक्टर रफ़ीक साहब आए थे यहाँ पे, आज अशरफ अली साहब आए थे और शाहीन वाले भी आए थे, हमारे तरफ से सलाम बोलिए आपके डैडी को। फिर बोलिए डैडी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा रूटीन इम्प्रूव हो रहा है, मैं बदल रहा हूँ, आप दुआ कीजिए, आप यकीन कीजिए आपके डैडी के दिल से दुआ निकलेगी, आपकी और हमारी सबकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन इससे बढ़कर ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए और मेरे लिए जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। अगर ऐसा हो जाए
تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، گندے ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ میرا کیا ہے، ابھی تو بچی ہوں، بعد میں سدھر جاؤں گی۔ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ماہرین کے خیال ہے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے جوانی کے ابتدائی دور کے حالات کو دیکھ لیجئے، وہ ویسا ہی رہے گا۔ اپنے یہ نارئیس گرلز تھے، بتا رہے تھے کہ سر وہ بہت دن ہوا ہم شاپنگ کو جا کر، مطلب وارڈن کو وہیں ٹھہرے بلا کے ٹھیک ہے ان کو شاپنگ کے لیے لے کے جاؤ۔ فوری تیزی سے اوپر ہاسٹل میں چلے گئے، پورے کے پورے لپسٹک لگا کے آ گئے، فوری جا کے پیسے لے کے آ رہے ہیں، ساتھ سمجھ رہا ہوں میں، لپسٹک لگا کے آ گئے۔ تو بولا بیٹا یہ لپسٹک شاپنگ کے لیے جانے سے کیا آٹو والا کرایہ کم لے گا؟ ہاں نہیں سر ایسی بات نہیں، نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر۔ میں پوچھا وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے حفاظت کریں گے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے۔ میں بولا بیٹا آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں، نانا دادا یہ نہیں بول رہے اپنی نواسی پوتری کو بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں۔ نوجوان کو، پوترے کو، نواسے کو نہیں بول رہے بیٹا یہ پھٹے ہوئے پینٹ پہن کے نہیں پھرنا، نہیں بول رہے۔ ارے یہ بندر جیسے ایک طرف گدھا ایک طرف گھوڑا، ادھر چپکلی کی نشانی والے ہیئر اسٹائل نہیں کرنا، بلکہ نصیحت نہیں کرنا۔ آپ لوگ امی ابا کو جنت میں لے جانے کی ارادہ کریں گے، یقیناً آپ بھی وہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کو لے کے آگے آگے بڑھتے رہیں گے۔ دعا کیجئے ہم بھی ساتھ میں جو ہے پیچھے پیچھے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر 1% مسلم نوجوان 100 لوگوں کو جاب دینے والے بن جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ہم چائنا سے اور جاپان سے لوگوں کو لا کے نوکری دیں گے انشاءاللہ، شیخوں کو سعودی دبئی سے لا کے کام کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا کمزور مت سمجھیے۔ اپنے آپ کو قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے مفید بنائیے، فائدہ مند بنائیے، اور حق تلفی مت کیجیے کسی کی، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے۔ بے غرض ہو جاؤ، بے پناہ ہو جاؤ گے، بے پناہ ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ میرا میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا چھوڑ دی۔ نیت اپنی ٹھیک رکھیے، نیت اچھی ہو، اچھی خواہش ہو، اللہ کی ذات سے بڑا بھروسہ کرنا، بڑی امیدیں رکھنا ہے، اور یہ جو کچھ بھی خواہش آپ رکھتے ہیں اس کے لیے سخت محنت کرنا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا نسل ہی اصل ہے۔ یہ نسل طاقتور ہو جائے، یہ جو ہے تعلیمی معاملے میں طاقتور ہو جائے، اخلاقی حوالے سے طاقتور ہو جائے، صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر طاقتور ہو جائے گا اور ہمارا ملک طاقتور ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے شاہین میں 6000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، اور پورے کے پورے بغیر موبائل کے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہین موبائل فری، کو ایجوکیشن فری، ٹیوشن فری، آٹو موبائل فری۔ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ٹیوشن، پرائیویٹ ٹیوشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم پوری کی پوری ضرورت شاہین پورا کرے گا۔ بہت پہلے ارادہ کرے تھے، ماشاءاللہ یہ ماحول بن رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ مذاق کرتے تھے شاہین کا، اور آج ماشاءاللہ پورا علاقہ شاہین کو کاپی کر رہا ہے۔ ایک 15 سال کی لڑکی کو اپنے دیش کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا سوال۔ اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے، اور اللہ جو جو مواقع دیا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور پیرنٹس جو ایکسپیکٹیشن رکھے ہیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ماں باپ جو ہے آپ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو ناکام کرنے تیار ہیں، آپ کی جیت کے لیے ہارنے تیار ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی جیت کے لیے روز ہارنے تیار ہیں،
بس میں اولاد سے، بچوں سے، نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ بیٹیوں سے، کہ اپنے ماں باپ کو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہرانا جس سے ان کی نظریں نیچی ہوں۔ میری فیملی میں سب لوگ ڈاکٹرز ہیں. آئی ہیو اے فیملی آف فل آف ڈاکٹرز. میرے اوپر بھی بہت پریشر تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو میں نے 11th-12th میں نے بہت پیرنٹس کا پریشر، اس کے اوپر سے فیملی کا پریشر، اور پھر میری ایجوکیشن کا پریشر تھا. تو بہت سارے پریشرز آئے میرے اوپر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس پریشر سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ بنیادی بات یہ ہے، میں کیا بتایا آپ کو، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، IAS RPS بنانے کی خواہش رکھیے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی خواہش ضرور رکھیے. دنیا میں صرف ڈاکٹر خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بات غلط ہے. صرف IAS خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بات غلط ہے. کیونکہ میں ایک ایسے IAS کو جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، جو اپنی بیوی کو روڈ پر لے جا کے مارتا تھا اور تقریباً 12 گھنٹے بے ہوشی کے عالم میں رہتا تھا، اور دشمنی کسی سے کرتا تو اس کو پریشان کرتا تھا، اور لکھنؤ میں خودکشی کر لیا. شاید نیوز آپ پڑھے ہوں گے. تو اس سے ثابت ہوگا کہ IAS بننا کامیابی کی اور خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے. ڈاکٹر بننا کامیابی کی، خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے. البتہ ہر ایک کو بننا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر، انجینئر، IAS RPS سائنٹسٹ بننا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ہانیس، سنسیئر، ہارڈ ورکر، ڈسپلن، اللہ سے ڈرنے والا، غریبوں سے محبت کرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بننا، یہ بننا سب کے لیے ضروری ہے. یہ سب کے لیے بننا ضروری ہے. یہ بن جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت میں ڈاکٹر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ.